बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नबियों के गुस्ताख बमुकाबला सहाबा का गुस्ताख। सामईन, आज मैं आपको एक ऐसे नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिससे आपको ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि लोग एक दूसरे को राज़ी, नाज़बी या गुस्ताख़ सहाबा क्यों कहते हैं, और इसका तनकीदी जायज़ा आपके सामने रखूँगा ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। इस दौर में तो तकरीबन एक जैसे ही हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो इसलिए कि देखें, यजीदी तो वो हैं जो यजीद को सपोर्ट करते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे, और वो क्लेम कहते थे कि जी हम देखिए हज़रत अली से बुग़्ज़ नहीं रखते हैं। लेकिन हमने तो देखा है जब कोई यजीदी होता है तो अल्लाह ताला की लानत उस पे ऐसी पड़ती है कि वो नासबी हो ही जाता है। हज़रत अली के बुग़्ज़ में भी वो मुब्तला हो ही जाता है। और एक तल्ख बात करूँ अगर आपको बुरा न लगे, ज़रूर। हाँ जी, सुन्नी तकरीबन सारे ही ना थोड़े से नासबी ज़रूर होते हैं। ज़ुकाम नासबियत का लगा होता है। उसका तरीका ये है कि आप यानी मुहर्रम के महीने में आप ज़रा सुन्नियों की किसी मस्जिद में भी, चाहे वो बरेलवी हो सुन्नी, देवबंदी सुन्नी हो या अहले हदीस सुन्नी हो, आप मुहर्रम का जुमा हज़रत अली हुसैन के फ़ज़ाइल पे पढ़ा दें और थोड़ा सा यजीद को कंडेम कर दें, और फिर आप उनकी अवाम से और वहाँ जो मौलवी बैठे हैं उनसे फीडबैक ले लें, तो वो आपको पता चल जाएगा कि नासबियत किस तरीके से घुसी हुई होती है। सामईन, आप तमाम लोग ये जानते हैं कि बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहलुल हदीस हों या अहले तशय्युअ हों, तमाम फ़िरक़े अंबिया अलैहिस्सलाम की गलतियाँ, ख़ताएँ, लग़ज़िशें बयान करते हैं। चाहे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की गलती हो, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की गलती हो या सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की गलती हो, और बिलख़सूस अहलुल हदीस चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती बयान करते हों। लेकिन इन फ़िरक़ों को कभी ये एहसास भी नहीं होता कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम की ख़ताएँ और गलतियाँ बयान करके गुस्ताख़ अंबिया तो नहीं हो रहे, कहीं इसमें तनकीस का पहलू तो नहीं पाया जाता। वो ऐसा हरगिज़ नहीं सोचते, बल्कि वो जानते हैं कि वो ये गलतियाँ और ख़ताएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और पाकीज़गी को इस्टेब्लिश करने के लिए बयान करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को नसीहत हासिल करने के लिए बयान की। और कोई भी फ़िरका आदम अलैहिस्सलाम की गलती या सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की गलती को बयान करने की वजह से गुस्ताख़ अंबिया डिक्लेयर नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस मिट्टी से पैदा करके जन्नत में रखा। उनसे एक गलती हुई, कभी गलती के लफ्ज़ पे तौहीन अंबिया का केस ना बन जाए मेरे खिलाफ। आजकल इश्क़ रसूल का एक यही बेहतरीन तरीका है कि अल्फाज पकड़ पकड़ के तौहीन के फतवे लगाते रहो। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम से अब तो गलती हो गई, क्योंकि मैंने बोल दिया ना गलती हुई, अब तो रुजू का ऑप्शन भी नहीं है। तो वो अल्लाह ने मना किया इस दरख्त से मत खाओ, आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया। और खाया क्यों, कुरान ने उसकी वजह बयान की है। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, मैं ऐसे दरख्त का पता ना बताऊं जिसे खाने के बाद मौत ख़त्म हो जाएगी, हमेशा जन्नत में रहोगे। इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें वास करता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं, रब कहता है नूह को, मैं तुम्हें वास करता हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम जाहिलों की सी बातें ना करना। अल्लाहु अकबर। अपने बेटे को मुशरिक इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतनी नहुसत है, दुआ करूं क्या, बचाऊं क्या, ये लफ्ज़ भी करो तो रब जलीलुल कदर पैगंबर को कहता है कि जाहिलों की सी बातें ना करो। तो वो ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, फिर एक दिन हाथ उठा के दुआ मांगी, या रब्बे अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन गफ़रत ली, ऐ अल्लाह मोहम्मद अरबी का सदका मेरी ख़ता से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जा आदम तेरी ख़ता से मैंने दरगुजर फरमा लिया। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई? आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 300 बरस तक 300 ईयर्स 300 बरस तक नदामत की वजह से सर उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखा और रोते ही रहे। और रिवायत यह है कि अगर तमाम इंसानों के आंसू जमा किए जाए तो इतने नहीं होंगे जितने आंसू दाऊद अलैहिस्सलाम के खौफ इलाही से ज़मीन पर गिरे। अगर तमाम इंसानों और दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसुओं को जमा किया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसू उन सब लोगों से ज्यादा होंगे। अब ये तज़किरा शुरू हुआ आदम की तौबा का। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, और आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे, फताब अलैहि, और जैसे ही बोले फट अल्लाह ने तौबा कबूल कर। क्यों कर ली? अब अल्लाह सब के लिए कहते हैं इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तौबा कबूल करने वाला नहीं, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। इतनी जबरदस्त बात। अब आदम जो है वो नादिम हुए, निकल कर जहां पर थे वहां से निकले, परेशान हुए, और
اب اللہ ایسی ذات ہے کہ اسی کی بات مثلا نہیں مانی اور باہر ہو گئے، اب پریشان ہے، تو اللہ خود ہی ان کو سکھا رہا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ معاملہ میرے ساتھ مثلا سیٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہے، یہ بول یہ بول یہ بول یہ بول. تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان. قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے وہ کلمات سن کر آدم کی توبہ قبول کر لی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو تمام فرقے اون کرتے ہیں اور وہ تمام امت کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، اس لیے ان کی غلطیاں یا لغزشیں بیان کرنے والا کبھی بھی گستاخ انبیاء نہیں کہلاتا. لیکن اس کے برعکس صحابہ کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپس میں بحیثیت انسان کچھ اختلافات بھی ہوئے اور حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوئیں، اور جس کی بنا پر کچھ لوگ ایک طرف شدت اختیار کر گئے اور کچھ لوگ دوسری طرف شدت اختیار کر گئے اور باقاعدہ طور پر شیعہ اور سنی وجود میں آ گئے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی ایسے صحابی کی غلطی بیان کی جائے جس کو شیعہ اون کرتے ہیں تو شیعہ اس میں تنقیص کا پہلو محسوس کرتے ہیں اور اس کو صحابی کی گستاخی شمار کرتے ہیں. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 43 جو ہے، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بن جاؤ یہاں تک کہ وہ نشے کا اثر ظاہر ہو جائے، تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب اصل میں یہ اس دور کا معاملہ ہے جبکہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. اس شکل میں ایک واقعہ حدیث میں اس آیت کے پس منظر میں بیان ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعوت کی، صحابہ اس میں آئے، حضرت علی بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں انہوں نے کھانا پیش کیا، شراب بھی پیش کی، خوب کھایا پیا. نماز مغرب کا وقت آ گیا، لوگوں نے حضرت علی کو آگے کر دیا آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت علی نے اس میں سورہ کافرون جو ہے وہ غلط پڑھ دی. اس پر یہ آیت اتری کہ اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے تھے. یہ واقعہ تفسیر ابن جریر میں بھی ہے جو سب سے پرانی تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، روایات کے اعتبار سے اہم ترین جو تفسیر شمار ہوتی ہے ابن کثیر. پھر احادیث کی کتابوں میں سے ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے. پھر یہ سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی کی کتاب دیکھ لیجیے، جلد 2 کے اندر بات آپ کو بھی جائے. تفسیر کے ضمن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر معارف القرآن اس کی جلد 2 میں اسی آیت کے حوالے سے وہ جو ہے الفاظ موجود ہے. اور اگر کسی ایسے صحابی کی غلطی بیان کی جائے جس کو شیعہ اون نہیں کرتے اور ان سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں تو اس صحابی کی غلطی کو بیان کرنے میں سنی تنقیص کا پہلو محسوس کرتے ہیں اور اس کو گستاخی صحابہ سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ بیان کرنے والا سنی ہی عالم کیوں نہ ہو اور وہ حدیثیں ہی بیان کیوں نہ کر رہا ہو جو محدثین نے اپنے کتب احادیث میں نقل کی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں، تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو، جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو. تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا. اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں. اب کتنے سخت الفاظ ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی، یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی. اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص چونکہ مجھ سے مزاج آدمی تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا، تو صحابہ کا گستاخ، لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنا سر جھکا لیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر،
اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو. اس کے باوجود اس کو نیم راوزی، راوزیوں کا ایجنٹ اور ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور اور راوزیوں کے گندے نطفے قرار دیا جاتا ہے. جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم راضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھوکتا ہے صحابہ. اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلید زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلید ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلید ہے. اصل میں یہ مسئلہ فرقے کی نظر ہو گیا، ورنہ غلطیوں سے تو انسان سیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی اسے اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں. لیکن افسوس ہمارے یہاں مقصد اسلام بچانا نہیں بلکہ فرقہ بچانا ہوتا ہے. آخر میں یہ بات واضح کر دوں، اگر کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کی لغزشیں یا غلطیاں بیان کرتا ہے، جب تک اس کا مقصد اللہ رب العزت کی توحید اور پاکیزگی کو اسٹیبلش کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی توہین کا پہلو اور گستاخی کا مقصد نہ ہو، تو یہ جائز ہے اور اس سے انسان کو نصیحت پکڑنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صحابی کی غلطی بیان کرتا ہے جو محدثین نے اپنی کتب احادیث میں نقل کی ہیں، جب تک اس کا مقصد سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کی صحابی کی توہین کا پہلو اور گستاخی کا مقصد نہ ہو، تو یہ جائز ہے اور اس سے انسان کو نصیحت پکڑنی چاہیے. امید کرتا ہوں کہ جو بات میں نے حق سمجھی آپ تک پہنچائی، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.